بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 5 اکتوبر ہے، 2024 ہے۔ میں آپ کو آج کے ذائچے اور پھر اس کے بعد اس کے آنے والے جو اثرات ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو آسٹرالوجیکل اسپیکٹس ہیں وہ کون کون کے ستارے سے کدھر ہیں اور آنے والا وقت کیا بتائے گا، اس کی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو ذاتی ستارہ ہے، جو پاکستان کا ستارہ ہے، وہ مریخ ہے اور وہ اس وقت بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج اس نے 16 درجے طے کیے ہیں، اور یہاں اس کی جو نیگیٹو صورتحال تھی اپنا ستاروں کے ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ پازیٹیو صورتحال کی سمت میں اب یہ جا رہا ہے، لیکن یہ ہے حبوط کے خانے میں۔ پاکستان کے حال کے خانے کے 3 ستارے آج حبوط میں ہیں۔ پہلا ستارہ حال کے خانے میں سے مریخ ہے، دوسرا حال کے خانے میں سے جو ستارہ ہے وہ چاند ہے، اور تیسرا جو حال کے خانے میں ستارہ کمزور ہے وہ اپنا زحل ہے۔ اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا تھا کہ زحل جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے تحت پیدا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب وہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ بیٹھے گا تو ہم زحل کو ریڈ کریں گے کہ وہ کدھر ہے۔ تو یہاں دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، اب آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا کہ اسلام آباد چھوڑ کے پاکستان کا ناکام ترین وزیر اعظم لاہور میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ احتجاج وہاں ہو رہا ہے اپنا اسلام آباد میں، اور راستے انہوں نے رائیونڈ میں ان کے گھروں کی سمت میں جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے چھپ کر بیٹھنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں آنا، ان کو ہمیشہ نقصان ہی ہونا ہے اس کے چھپ کر بیٹھنے سے بھی۔ اگر ذائچے میں تمام ستاروں کو پڑھا جائے تو اس وقت ذائچے میں جو مشتری کی 7 ترین نظر ہے وہ عطارد کے ساتھ قائم ہونے والی ہے، بلکہ آج ہو چکی ہوگی اس وقت میں۔ تو اب جو صورتحال ہے، یہ کمیونیکیشن جب عطارد کرے گا مشتری کے ساتھ تو اس کا مطلب 2 باتیں سامنے آئیں گی، ایک عدلیہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اور ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اور یہ ان دونوں کی کامیابی کا اعلان ہے، عدلیہ کی کامیابی کا اعلان اور عمران خان صاحب کی کامیابی کا اعلان یہ ستارے کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے صورتحال آگے جائے گی، سورج کیونکہ آج 12 درجے کراس کر کے 13ویں درجے پہ ہے، اور مشتری نے فردر آگے نہیں جانا، 21 درجے پہ رہے گا اور 9 تاریخ سے یہ ریورس ہو جائے گا۔ اب جو یہاں ذائچے میں صورتحال ہے، برج اکرم میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے اور چاند اس کے ساتھ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ چاند کے گھر میں برج سلطان میں بیٹھا ہوا ہے مریخ، اور یہ دونوں حبوط کے خانے میں ہیں۔ مطلب اگر غور سے دیکھا جائے تو پاکستان کے ذائچے کے میں نے عرض کیا 3 ستارے حال کے خانوں کے حبوط کے خانے میں ہیں، لیکن کمیونیکیشن آپس میں پازیٹیو ہے، زہرہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو کرائسس میں جو چیز نظر آئے گی وہ پاکستان کا وزیر اعظم نظر آئے گا، باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور میری کیلکولیشن میں یہ تو پتہ نہیں کیا خبریں چلا رہے ہیں، آسٹرالوجیکل اسپیکٹس یہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عوام اور پاکستان کی فوج ایک ہی پیج پہ رہیں گی۔ مجھے نہیں لگتا ہے ان میں کوئی تصادم کا خطرہ ہے، جیسے یہ افواہیں اڑا رہی ہے گورنمنٹ کی ٹیم کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ یہ صورتحال بہتر رہے گی، احتجاج جو ہے وہ رہے گا، اور ستاروں کے یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ سارے پازیٹیو ہیں۔ دیکھیے مشتری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو عطارد ناظر ہے، اور جو زہرہ ہے اس کی 7 ترین نظر مریخ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ جنرل ذائچے میں بھی اگر مریخ اور زہرہ کی 7 نظر ہو، چاند ان میں شامل ہو، اس کا ایک اور اسپیکٹ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں آنے والے 1 مہینے 20 دن، 1 مہینہ 10 دن 15 دن، اس میں بہت سارے نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے طے ہو جائیں گے، شادیوں کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یہ جنرل اسپیکٹ ہے، یہ جنرل ذائچے کا یہ قانون یہاں اپلائی ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ کوئی مجھے نہیں جھگڑا نظر آتا،
عالم جو ہے اگر اسباب جو ستاروں کے اگر ہم پڑھیں، ستاروں کو غور سے پڑھیں، اگر ذائچے میں نیگیٹو صورتحال ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جنگ و جدل کی خبر آئے گی. لیکن جنگ و جدل کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ حبوط کے خانے میں ہے، زہرہ اس کو ناظر ہے اور چاند بھی اس کو ناظر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گوج قمر در اقرب ہے اور قمر اس وقت حبوط کے خانے میں ہے جیسا میں نے عرض کیا، اور مریخ اپنے حبوط کے نقطے کی سمت میں ٹریول کر رہا ہے، کیونکہ مریخ کو جو حبوط ہونا ہے وہ سرطان کے 28ویں درجے پہ ہونا ہے. تو یہ جو دونوں ستارے ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن پازیٹیو ہونے والی ہے، یہ نہیں ہو چکی ہے. حد اتصال جو ہے وہ آج شام کو کسی ٹائم شروع ہوگا چاند کا اور مریخ کا. اور زہرہ کا جو پازیٹیو نظر ہے 100% مریخ کے ساتھ پازیٹیو وے میں ہے، لہٰذا چاند ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میری جو اس میں اندازاً رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پرامن اور یہ ساری باتیں رہیں گی. اور یہ جو ڈرا رہے ہیں قوم کو، قوم بھی پاکستان کی ہے اور فوج بھی پاکستان کی ہے، میری کیلکولیشن میں دونوں ایک پیج پہ ہیں، کوئی پرابلم میں نظر نہیں آتا. باقی میں نے عرض کیا تھا کہ حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا حکم، اس کا ہر چیز اس کی قوی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، اس کا حکم قوی ہے اور غالب ہے. اب دوستو یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس ذائچے میں جو پلوٹو ہے وہ 29 درجے پہ بیٹھا ہوا ہے اور یورنس کے ساتھ اس کی 7 نظر قائم ہے. اس کے ایکچول آنسر یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کیونکہ اس کا ستارہ ذوحل ریورس ہے، اس کے گھر میں بیٹھا ہوا جو پلوٹو ہے وہ ریورس ہو کے یہاں آیا ہے اور اس کی یورنس کے ساتھ پازیٹیو نظر ہے. اس کی پریڈکشن ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے موجودہ جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں یہ کنٹینیو نہ رہیں، ان کو استعفیٰ دینا پڑے. یہ بھی ایک پریڈکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ ناقص ترین وزیر اعظم ہیں، ڈر کے چھپ کے گھر بیٹھ گئے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے. ان سے مطلب ایسا وزیر اعظم آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دنیا میں جو چھپ کے جا کے گھر بیٹھ جائے؟ ان سے تو زیادہ اسٹرانگ وہ وزیر اعظم بنگلہ دیش والی رہیں جو آخری وقت تک وہاں قائم تو رہیں، بھاگ گئیں ایک الگ بات ہے، یہ تو گھر میں جا کے چھپ گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہماری قوم ہے نا یہ بڑی دلیر ہے، جیسے ہماری فوج دلیر ہے ویسے ہماری قوم بھی دلیر ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا میں نے یہ چیزیں کیسے تلاش کیں، ذائچے میں کیا میری ریسرچ رہی، میں پاکستان کا ذائچہ کہاں سے بناتا ہوں، اور میرا آئیڈیا ہے میرا اپنا ذاتی ہے، میں اسی پہ کام کرتا ہوں. جو اس وقت ذائچے کی صورتحال ہے اس میں دوستو ایک بات یاد رکھیں، جو ستارے کمزور ہیں، طاقتور ستارے کمزور ہیں. طاقتور ستارہ ایک مریخ ہوتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے، یہ 2 طاقتور ستارے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر ذائچے میں ستارہ طاقتور ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اب یہ جو 2 ستارے میں نے آپ سے عرض کیے کہ یہ کمزور ہیں، یہ صاحب اقتدار لوگوں کے ستارے کمزور ہیں. مریخ 5 ستمبر 2024 کو اپنے حبوط کے خانے میں آیا، تو میں نے اس وقت عرض کی کہ اب صورتحال وہ نہیں رہے گی. اب جو صورتحال ہے صاحب اقتدار لوگ کمزور ہو جائیں گے، اب آپ کو ان کی کمزوری نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور میں نے دوسری پریڈکشن آپ کو یاد ہے کی تھی کہ اس وقت ذائچے میں 2 چیزیں اسٹرانگ ہیں، ایک عدلیہ اسٹرانگ ہے اور دوسرا عمران خان اسٹرانگ ہے. اب دوست یہاں کمنٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کا. دیکھیے دوستو وہ ایک ذاتی ایک بندے کا ہے، جو ہماری بہادر عدلیہ ہے، جو آئین پہ عمل کرنا چاہتی ہے، آئین کو ہر حال میں دیکھتی ہے، وہ ججز اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور 9 تاریخ کو جب یہ مشتری اپنا ریورس ہوگا، مطلب رجت پذیر ہوگا، تو اس میں جب یہ رجت پذیر ہوگا تو سورج جو ہے وہ اس کو ناظر ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ سورج بھی اپنے حبوط کے خانے میں ہے، سورج کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اس وقت پورے ذائچے میں جو طاقت میں ستارہ تقریباً ہے، جسے اب تقریباً طاقت میں کہیں گے، وہ صرف مشتری ہے. لہٰذا عدلیہ اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کرے گی اور عمران خان صاحب اسٹرانگ رہیں گے. آنے والا وقت ان کے لیے انشاءاللہ بہتری لائے گا اور عوام اپنے حقوق
جو منوانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں نے دلیلیں دی ہیں دوستو ذائچے کے حساب سے، کوئی اٹی سٹی نہیں ہے، یہ دلیلیں ہیں. باقی ہمارا ایک ناقص علم ہے، علیم ذات صرف اللہ کی ہے. کل کے لیے دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل باقی باتیں کریں گے.